الرحیم۔ جناب صدر محفل جناب چودھری انوار الحق صاحب، چودھری فاضل صاحب، راجہ بابر علی ذوالقرنین صاحب، راجہ کیسر صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باقی حضرات، اس پینڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگ دوست، سب سے میری گزارش ہے کہ میں چند الفاظ ہی بولوں گا کیونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جناب چودھری انوار الحق صاحب، آج جو یہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، ٹبا سواوا سے لے کر پتھورانی تک یہ ایک سیلاب امنڈ آیا ہے۔ یہ سیلاب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی ہوگی، تاریخ انصاف کی ہوگی۔ جناب راجہ آصف صاحب، آپ نے یہ جو محفل سجائی ہے، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہمارے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی اخلاق سے گری بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ان لوگوں کو بھی یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ اخلاق سے گری باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ان کا جواب دینا پڑتا ہے۔ نہیں، ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کسی جگہ۔ یہ جو لوگ تھے 10 سال سے سام کی طرح اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے، ہمیں ان کو کچلنا ہے ووٹ کے ذریعے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ووٹ کے ذریعے کچلیں گے، ہم کوئی اور ہتھیار نہیں استعمال کریں گے۔ جمہوریت یہی ہوتی ہے، جمہوریت میں ووٹ استعمال ہوتا ہے۔ دشمن سے یا اپنے مد مقابل سے جب بھی انتقام لیا جاتا ہے تو ووٹ کے ذریعے انتقام لیا جاتا ہے۔ یہاں اس معاشرے میں اس معاشرے کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس معاشرے کا قتل کیا گیا ہے۔ یہاں اہلیت کا معیار جو ہے وہ کرپشن ہے، وہ خوشامد ہے، وہ جھوٹ ہے۔ یہ اہلیت کا مقام ہے، معیار ہے اس ہمارے معاشرے میں۔ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جنہوں نے 10 سال سے اس عوام کا اتصال کیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ 5000 لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کے دلوں میں بستا ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں جو اس وقت کوس رہے ہیں، جن کے لائق بچے محروم ہو گئے ہیں اب جاب سے۔ میری یہی گزارش ہے، ہم اپنے منہ میں زبان تو رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے، بولتے نہیں۔ ہم غم و غصہ بھی آتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ہم عقل و شعور بھی رکھتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اس علاقے کے۔ یہ بھمبر ڈسٹرکٹ جو ہے آزاد کشمیر میں سب سے پڑھا لکھا ہوا ڈسٹرکٹ ہے، لہذا اب ہمیں اپنے عقل کو استعمال کرنا ہوگا، عقل و شعور کو استعمال کرنا ہوگا، ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ یعنی یہ کیسا معاشرہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر میں تو معاشرے زندہ رہ سکتے ہیں لیکن جہاں ناانصافی ہو وہاں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب فرانس تباہ ہو رہا تھا
تو ہٹلر نے UK کی طرف، انگلینڈ کی طرف رخ کیا تو اس کی کابینہ کے کچھ وزراء نے پوچھا کہ کیا ہم محفوظ رہیں گے؟ تو ونسٹن چرچل نے یہ کہا، وہ اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے کہا جاؤ دیکھو یہاں عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے۔ جب یہ تصدیق کی ہاں عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے، اس نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے۔ جب معاشرے میں انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اب ہم نے مل کر کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوشش کرنی ہے، خوش فہمی میں نہیں رہنا ہمیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بہت تیز ہیں، وہ طرح طرح کے حربے طریقے استعمال کریں گے۔ ہم نے ان کو ناکام بنانا ہے۔ ان کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، اپنے کان کھولنے ہوں گے، دیکھنا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اس علاقے میں۔ یہی میری التجا ہے آپ سے، یہی میری کوشش ہے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ہر ایک انسان کو جب کسی کے ساتھ آپ اطاعت کر لیتے ہیں یا کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو پھر اس کی عزت اور اپنی عزت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔